بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ جنگل میں گیا، ایک نصرانی نظر آیا جو کمر میں زنار باندھے ہوا تھا۔ اس نے میرے ساتھ رہنا چاہا، میں نے اس کی بات مان لی، پھر ہم 7 دنوں تک برابر ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ 8ویں دن نصرانی نے مجھ سے کہا، اے دین حقیقی کے عابد، کچھ کرامات دکھاؤ، ہم بھوکے ہیں۔ اس پر میں نے خدا سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے باری تعالیٰ، اس کافر کے روبرو میری عزت رکھیو۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک طباخ جس میں روٹی، گوشت، تازہ کھجور اور پانی رکھا ہے، ہم دونوں کے سامنے آیا۔ ہم دونوں نے کھایا پیا، اس کے بعد 7 دنوں تک چلتے رہے۔ پھر میں نے نصرانی سے کہا، اے عابد نصرانی، کچھ تم بھی کرامت دکھاؤ، اب تمہاری باری ہے۔ اس نے عصا پر تکیہ لگا کر دعا کی۔ دعا کے فوراً بعد 2 طباخ ہمارے سامنے آئے۔ ان دونوں میں میرے طباخ سے 2 گنا کھانا تھا۔ مجھ کو یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی اور اس سے میری حالت بھی بدل گئی۔ اس کے پہم اصرار پر میں نے کھانا نہیں کھایا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کھائیے، میں آپ کو 2 بشارتیں دیتا ہوں۔ ایک ان میں کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے زنار اتار کر پھینک دیا۔ دوسری بشارت یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے روبرو دعا کی، اے خداوند، اگر اس بندے کے واسطے تیرے پاس کچھ حصہ ہے تو ہم پر اپنے فضل اور کرم کے دروازے کھول دے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم دونوں نے کھایا پیا اور چل دیے، اور حج سے فارغ ہو کر 1 سال مکہ معظمہ میں قیام کیا۔ وہ عابد وہاں مر گیا اور لطحہ میں دفن ہوا۔ حضرت احمد حرب کی والدہ محترمہ نے ایک دن پالتو مرغ پکا کر آپ سے کھانے کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا کہ اس مرغ نے ایک مرتبہ ہمسائے کی چھت پر جا کر چند دانے کھا لیے تھے، اس لیے میں اس کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ چنانچہ آپ نے وہ گوشت نہ کھایا۔ ایک مرتبہ حجام آپ کا خط بنا رہا تھا اور آپ ذکر الہی میں مصروف تھے۔ حجام نے عرض کیا، کچھ دیر کے لیے ذکر الہی سے ٹھہر جائیے۔ آپ نے فرمایا، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ کئی جگہ سے آپ کا لب کٹ گیا لیکن آپ نے ذکر الہی نہ چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ شیخ ابو بکر کتابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، موسم حج میں مکہ معظمہ کے مقام پر مسئلہ محبت صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان پیش ہوا۔ مشائخ نے اس مسئلہ میں گفتگو کی۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ ان سب میں کم سن تھے۔ سب نے ان سے کہا، کچھ تم بھی بیان کرو، جو تمہارے نزدیک حق ہو ظاہر کرو۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر جھکایا اور آنسو ان کے جاری ہو گئے۔ پھر کہا، محب وہ بندہ ہے جو اپنی خودی سے جاتا رہا، خدا کے ذکر سے ملا ہو، اس کے حق ادا کرتا ہو، خدا کی طرف دل سے دیکھتا ہو، اس کے دل کو انوار حیت نے جلا دیا ہو، اس کے لیے صاف شراب خدا کی محبت کا پیالہ ہو، خدا عالم الغیب کے پردوں سے اس کے واسطے ظاہر ہو گیا۔ اگر کلام کرے تو اللہ کے ساتھ، یعنی خدا اس کی زبان ہے، اگر بولے تو اللہ ہی سے، اگر حرکت کرے تو خدا ہی کے حکم سے، اگر تسکین پائے تو خدا ہی کے ساتھ۔ وہ اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ کے واسطے اور اللہ کے ہمراہ۔ تمام مشائخ رونے لگے اور کہا، اس سے زیادہ کوئی کیا بیان کرے گا؟ اے تاج العارفین، خدا تجھ کو اور زیادہ عقل اور دانائی عطا فرمائے۔ ایسی ہی معلوماتی تہذیب کے دائرے میں اور بہترین ویڈیوز رانا طارق اسماعیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو
کا نوٹیفیکیشن آپ کو آ جائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔